عزیزو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ سونا ٹائم پہ جگنا بھی تصوف کا حصہ ہے، یہ تصوف کا سبق ہے۔ موت کا تصور یہ مراقبۃ الموت ہے، حیات کا تصور، علم کا تصور، ارادے کا تصور، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام کا تصور، اللہ کی تجلیات میں ڈوبے رہنے کا تصور ہے۔ یہ تصور جو ہے تصور حیات، تصور جو ہے آفاقی ہے، اور تصور موت تصور انفسی ہے، مراقبہ انفسی، مراقبہ آفاقی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ صرف ہم دعا سمجھتے ہیں، دعا نہیں ہے، وہ حیات ہے ہماری، وہ زندگی ہے ہماری۔ آپ یقین مانیے کہ ایک ایک دعا پڑھتے جائیں گے تو آپ اللہ کے ولی بنتے جائیں گے۔ ایک ایک دعا کے اندر ایسا نور، ایسی کیفیات، ایسا استحضار، ایسا عمل کی رغبت، ایسا جنون، ایسا جذبہ رسول اللہ نے رکھا ہے کہ اگر ہم اس کو استحضار کے ساتھ پڑھیں گے نا تو ہماری عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی، عجیب و غریب کیفیت۔ ہاں، سمجھ سے پرے ہو جاتا ہے انسان۔ کیا ہوتا ہے ذرا سوچیے آپ، آدمی سو گیا، اٹھ گیا، سو کر اٹھنے کے بعد میں آدمی جو ہے نا بیت الخلاء کو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، کوئی جاتے ہوں گے کوئی نہیں جاتے ہوں گے، لیکن 80-90% ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیت الخلاء کو جاتا ہے، اٹھنے کے بعد ضروریات سے فراغت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ حضور آدمی منہ دھویا نہیں دھویا، کلی کرا نہیں کرا، آنکھاں ملا نہیں ملا ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ شرٹ کہاں کی ہے، پیجامہ کہاں کی ہے، لنگی پکڑا ہوا ہے، ایسی حالت میں بھی حضور نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ابھی نے صحیح حالت میں نہیں ہے، پہلے صحیح حالت میں آ جان دو پھر اللہ کی یاد دلا دوں، ایسا نہیں۔ اٹھتے ہی اللہ کا تصور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی طرف پلٹ جانے کا تصور۔ پھر ضرورت کو جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ اللہم کیا ہے؟ یہ اللہ کا استحضار ہے، ساتھ میں پناہ بھی ہے جنات مردوں سے اور جنات عورتوں سے، جو کہ آدمی آج کل پریشان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ پھر جب وہاں کے شیاطین لپٹ لیتے ہیں پھر لوگ آ کے کہتے ہیں مول صاحب کئی کو ہو رہا ہوں گا ایسا، آپ نے حضور کی سنت چھوڑ دی، آپ نے حضور کی حدیث چھوڑ دی، پھر آپ یہ کہتے ہیں کیوں ہو رہا؟ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے، اس سے بچنے کے لیے تم کو یہ پڑھنا ہے، جب تم پڑھ نہیں رہے ہو تو وہ چمٹیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ پیار کریں گے آپ سے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر راحت ہے، تاکہ اللہ کے تصور بھی وہاں پر قائم رہے، بندہ ان چیزوں سے جنات و شیاطین سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ اکبر، پیارے محبوب کس قدر محبت سے، الفت سے، رافت سے اللہ کی واقعی رؤوف ہے، رحیم ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واقعی رؤوف و رحیم۔ اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر حضور کے ساتھ جوڑ کر قرآن مجید میں فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قرآن مجید میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ کے ناموں کی دو صفات ہی ہیں، لیکن یہی دو صفات رسول اللہ کے لیے بھی اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں استعمال فرمائے ہیں۔ کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، واقعی پیارے نبی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ کتنا رحم کہ بندہ جاگ رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، آپ وہاں پر دیکھیے باہر اندر جاتے وقت میں اللہ کا استحضار، باہر نکل رہا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے ہے جس نے اس گندگی اور غلاظت کو مجھ سے دور کر دیا جو میرے لیے ایذا رسانی کا سبب تھی، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ کتنی بڑی دعا وہ زمانے میں۔ آج ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ بھائی جس کا اسٹول صحیح ہے انہیں آدھے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہوں، بولتے نہیں بولتے جی، اسٹول بول تو نہیں معلوم آپ لوگوں کو، ہاں واش روم پوچھنے جاتے نہیں ٹیچر کو، اس کو اسٹول بولتے ہیں۔ جس کا اسٹول صحیح ہے انہیں آدھے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ آپ دیکھیے معدہ خراب ہو جائے، اگر ہاضمہ خراب ہو جائے، اگر آدمی کا اسٹول خراب ہو جاتا، تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سکھا رہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے ہے، اذھب عنی الاذی، جو تکلیف کی، جو طاقت کی چیزیں تھیں وہ مجھے عطا فرما دی، جو تکلیف کی چیز تھی اس کو نکال دیا۔ اذھب کے معنی ہے نکالنا، اذھب عنی الاذی، جو مجھ سے تکلیف نکال دیا، اس کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر طاقتور تصور ہے، آپ ذرا غور کریے۔ ہاں اللہ میاں وہ نکالتے کیا بولتے، ہاں برابر اللہ کے حکم سے نکلتا ہو، اللہ میاں حکم نہیں کرے اٹک گیا سمجھو، تم بادشاہی سے فقیری پہ آ جائیں گے، صرف پیشاب نہیں نکال سکتے اپنا۔ ایک بادشاہ سے پوچھا گیا صاحب آپ کا اگر پیشاب رک گیا اور جو ہے آپ اس کوئی تصور نہیں کر سکتے، کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، تو آپ کس قیمت پر اس کا علاج خریدیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں پیشاب کے نکلنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اور اگر پیشاب نکلتا ہی رہے اور بند نہ ہو تو اس نے کہا پھر پیشاب کو وقت پر بند کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا پھر میں تیری اس سلطنت پر لات مارتا ہوں جو اللہ کی ایک قدرت پیشاب کے نکلنے اور بند ہونے کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی۔
پیشاب کے نکلنے اور پیشاب کے بند ہونے کے مقابلے میں جو سلطنت ختم ہو جائے، اس سلطنت کا میں کاہے کو غرور کروں، کس بات کا فخر کروں؟ عزیزو یہ بات ہے، جب آدمی جا رہا ہے تو حضور فرما رہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا، تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے تکلیف دور فرما دی، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا اسٹول صحیح رہتا انہیں عافیت میں رہتا، انہیں کس میں رہتا؟ عافیت میں رہتا۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، پورے جوانہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ذرا بیمار ہے، جو ہے ہاسپٹلوں میں اس کا علاج کرا رہے نا، ان لوگوں سے جا کے پوچھو اس کی تکلیف۔ ہاں، پیٹ ٹائٹ ہو گیا، غبار بھر گیا، گیس بھر گئی، تکلیف ہو رہی ہو، آپ کو موشن نہیں آ رہا، تو آپ کو جو تکلیف ہوتی نا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن حضرت جو ہے اپنی کیفیت میں یہ بات ہم سب کو بتائے۔ میں تھا، محمود بھیا تھے، اور جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مقبول بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا وہ دعا بتا دو جس سے یہ پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے۔ اب ہم لوگوں نے دعائیں لافیہ قول اللہم انہا ینزفون، یہ نہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ مسنون دعا ہے۔ اب ہم کو خیال نہیں آ رہا کہ اذھب عنی العزا حضرت بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو، اذھب عنی العزا، یہ تصور ہم کو نہیں آ رہا، حالانکہ پورے علماء بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، میں عالم، حضرت بھیا حضرت عالم، اور مقبول ہمارے عالم، ممدود ہمارے عالم، پورے بھائی عالم ہے، لیکن کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا کہ آخر ایسی کون سی دعا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر میں حضرت خود بولے اذھب عنی العزا کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا کیا بولے۔ تکلیف کا دور ہونا یہ خود ایک اللہ کی طرف سے دعا ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اب بات سمجھو، تمہارا بھی فائدہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ سو رہے ہیں، اللہ کو یاد دلا رہے ہیں۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کی یاد ہے۔ بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها واحفظها بما تحفظ بعبادک الصالحین۔ اللہ کی یاد ہے، سو کر بیدار ہو گیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جاگنے کے بعد اللہ کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آنے کو یاد دلا رہے ہیں۔ پھر بیت الخلا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کی پھر یاد دلا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے باہر آ رہا ہے، باہر آنے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، پھر اللہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ جا کر کے واش بیسن کے سامنے کھڑا ہو گیا، وضو خانے کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہاں پر آئینہ تھا، وہاں آئینے کو دیکھا تو پہلے دعا پڑھتا ہے، اے اللہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میرے چہرے کو اچھا بنا دیا، آپ نے میرے حسن ظاہر کو اچھا بنا دیا، آپ میرے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے، آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ اب آپ میری بات پر غور کرنا، بڑی غور طلب بات ہے کہ دیکھنے والا کالا بھی رہتا، گورا بھی رہتا، گڈھا بھی رہتا، لمبا بھی رہتا، ہاں پستقد بھی رہتا، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن حکم سب کو وہ ہے، اللہم انت حسنت خلقی، کیونکہ آپ خلقت کے اعتبار سے حسین ہیں، خلقت کے اعتبار سے حسین ہیں۔ ہر کلر کا اللہ کے نزدیک ایک وقت اور ایک مقام ہے۔ کوئی کالا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیوں پڑھوں اللہم انت حسنت خلقی، اللہ پڑھیں تو جن کا چہرہ اچھا ہے۔ اللہ رسول کے پاس یہ سب نہیں ہے، تم تخلیق کے اعتبار سے اچھے ہو، اس لیے تم کالے ہو تب بھی پڑھو کہ اللہم انت حسنت خلقی، تم گڈھے ہو تب بھی اللہم انت حسنت خلقی، تم لمبے ہو تب بھی اللہم انت حسنت خلقی، تم گورے ہو تب بھی اللہم انت حسنت خلقی۔ معلوم یہ ہوا کہ حسن اصل میں اللہ کے نزدیک تخلیق کے صحیح ہو جانے کا نام ہے، خلقت کے صحیح ہو جانے کا نام، کریشن کے صحیح ہو جانے کا نام۔ آنکھ برابر ہے، ناک برابر ہے، زبان برابر ہے، کان برابر ہے، جسم و جثہ برابر ہے، ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح میں حرکت ہے، تو اللہم انت حسنت خلقی، آپ نے مجھے اچھا بنا دیا۔ الحمدللہ میرے ہاتھ اچھا کام کر رہے ہیں، میرے پیر اچھا کام کر رہے ہیں، میری آنکھ اچھا کام کر رہی، میرے کان اچھا کام کر رہے ہیں، میری زبان اچھا کام کر رہی، میرے ناک اچھا کام کر رہی، اللہم انت حسنت خلقی، آپ نے مجھے خوبصورت بنا دیا۔ آپ نے میری ناک کو تالوں پہ نہیں بنایا، آپ نے میرے منہ کو گدی پہ نہیں بنایا، آپ نے میرے جو ہے چہرے کو پیچھے نہیں بنایا، آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے وہاں، ناک کو جہاں ہونا چاہیے وہاں، منہ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں، یہ بنا کر کے بتایا اللہم انت حسنت خلقی، اللہ آپ نے مجھے اچھا بنا دیا۔